یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کر کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے جس کی زبان سے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کروں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعائیں لیتے وقت لیکن قبولیت سے پہلے تھوڑا صبر آزماتی ہیں۔ بیٹیوں پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ خود ہی کہہ دیتی ہیں کہ میرا اب میگی جانے کو دل نہیں چاہتا۔ جس دن ہم جان لیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ مرد کو عورت کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور اکثر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجیے، خود ملکہ بن جائیں گی۔ سکون ہمیشہ تکالیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ افسوس پرندوں کو بعد میں خبر ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر تجھ پہ ہی ہاتھ جھاڑیں گے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زبان سے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ زندگی میں 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی نہ کچھ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی، وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والے اکثر اپنی تنہائیوں میں تنہا ہوتے ہیں۔
کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس محل سے زیادہ بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔